آپ نے کہا کہ اگریمنٹ کیا تھا اس لیے ہم ذرا بھی نرم انداز میں بات کر رہے ہیں، مگر ہم نے اداروں کو بتا دیا ہے سب کو کہ انف از انف، بہادر آباد کو تالے لگائیں گے اور سڑکوں پر آئیں گے۔ پیپلز پارٹی کو زیادہ فرق پڑے گا نہیں، نون لیگ کو پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نکل گئے تو مرکزی حکومت گر جائے گی۔ اگر صدر عارف الوی نے کہہ دیا ان سے، شہباز شریف صاحب سے، کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں، تو کم از کم آپ نے نون لیگ کو کمیونیکیٹ کیا ہے کہ جی ہم نے جو اگریمنٹ کیا تھا، آپ نے گارنٹی لی تھی وہ پورے کرائیں، یا نہیں کمیونیکیٹ کیا ہے؟ پرسوں پی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی کراچی میں، ان کے سامنے یہ باتیں ہم نے رکھی ہیں اور ان کی توجہ دلائی ہے۔ ظاہر ہے وہ مصروف ہیں جن حالات سے ملک گزر رہا ہے، مگر یہ بات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سیاسی حوالے سے۔ اور یہ شاذیب بتاتا چلوں، خدا نخواستہ کوئی ایسی سوچ نہیں رکھتے کہ کوئی بلیک میلنگ ہے یا کوئی ہم کچھ ڈیمانڈ چاہتے ہیں۔ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں سب نے کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی کیے ہیں، نون نے بھی کیے ہیں، اور ٹائم لائن سیٹ ہوئی تھی، پیپلز پارٹی سے ٹائم لائن سیٹ ہوئی تھی اور نون سے بھی ٹائم لائن سیٹ ہوئی تھی۔ جو میٹر پرٹین کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، نیشنل اسمبلی سے، وہ ان کے سامنے تھے۔ اب جو ٹائم لائن 1 مہینے کی تھی اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا، وہ ہم سمجھتے ہیں، ہم سے بھی ہوا، پیپلز پارٹی سے بھی ہوا، مگر اب ایک مسودہ ہم نے بنا لیا ہے ایز پر دا سپریم کورٹ آرڈر، جس کو امپلیمنٹ ہونا ہے، جس کو ایگریمنٹ میں ایگری کیا ہے آصف صاحب نے بھی، بلاول صاحب نے بھی، کہ ہم اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کریں گے۔ تو اگر اس میں اور زیادہ مزید ڈیلے ہے تو میرے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، کراچی آئٹس ہیں، سندھ کے لوگ ہیں، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو ان کا ایک پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے کہ آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا۔ ظاہر ہے میرے پاس شاذیب آپشن تو یہی رہ جاتا ہے کہ میں ان بڑی جماعتوں سے ہی ایگریمنٹ کروں، ان کو ایک اس پہ لاؤں، ان کو کنونس کروں کہ ہماری بات سنیں، ہمارے جینوئن ایشوز ہیں ان کو ریزولو کریں۔ اس میں پھر پرائم منسٹر نے کوئی، میں تو میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، اور پرائم منسٹر نے کوئی گارنٹی دی کہ جو وعدے ہوئے تھے، کیونکہ گارنٹی ہم نے لی تھی، ہم پوری کرانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، یا آپ نے کانسیکوینسز انہیں بتائے کہ بھائی ادروائز ہمارے لیے حکومت میں رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیول پہ جا کے کوئی بات ہوئی؟ پرائم منسٹر صاحب ظاہر ہے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا، اور میرے خیال سے ہو سکتا ہے بات کی بھی ہو۔ ہماری لوکل لیڈرشپ جو پیپلز پارٹی ہے ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ ہم نے مسودہ ان کو کوئی 2 ہفتے پہلے، مسودہ تو پہلے دیا تھا، 2 ہفتے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی، ان سے کہا تھا کہ بھائی آلریڈی بہت ٹائم نکل گیا ہے، تو وہاں یہ طے ہوا تھا کوئی 2 ہفتے پہلے کہ پیپلز پارٹی کے جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں ایک کاغذ بنا کے دیں گے کہ وہ حکومت جو ہے وہ کیا کیا فوراً امپلیمنٹ کر سکتی ہے۔ تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، وعدہ کیا تھا دوسرے دن کا، 2 ہفتے ہو چکے ہیں، تو ان کو یاد بھی کرایا ہے۔ خیر ان کے ہاں ایک موت بھی ہو گئی تھی، وہ ہو سکتا ہے اس میں بزی ہو گئے ہوں، مگر یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ صاحب مگر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی، مگر وسیم صاحب آپ کو نہیں لگتا آپ کی پوزیشن بڑی کمزور ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت آپ تحریک انصاف کو چھوڑ کر اس اتحاد میں آئے ہیں، عمران خان صاحب نے اپنی کیمپین بھرپور انداز میں آگے بڑھا دی ہے، ابھی جو بائی الیکشن ہوا آپ کی جیتی ہوئی سیٹ پر، اس پر آپ مشکل سے تحریک لبیک سے 65 ووٹوں سے جیتے ہیں، جبکہ تحریک انصاف میدان میں نہیں تھی۔ عوامی لیاقت صاحب کی سیٹ پر تحریک انصاف بھی میدان میں ہوگی، تو آپ لوگوں کے لیے کوئی ایسا انوائرمنٹ ہے نہیں کہ آپ حکومت سے الگ ہو جائیں اور اس کے بعد نئے الیکشن ہو جائیں، کیونکہ آپ کو عمران خان صاحب چیلنج کر رہے ہوں گے بھرپور انداز میں کراچی میں، تو آپ کے لیے سچویشن ایسی ہے جس سے لیوریج کا فائدہ اٹھائے گی نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی؟ دیکھیں شاذیب ایسا نہیں ہے، سیاست میں یہ چیز ہوتی ہے، ہمیں بھی بہت کنسرن ہے جو رزلٹ آیا ہے 240 کا، یہ ہوتا ہے، اس کے ریزنز ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، ہمیں بھی تشویش ہے اس پہ۔ پاسٹ میں اگر بلدیہ کے الیکشن میں دیکھیں تو پی ٹی آئی کی سیٹ تھی، اس نے بھی کانٹیسٹ کیا تھا، 3رے نمبر پہ آئی،
وہ وجہ نہیں ہے. کراچی کے عوام باشعور ہے, جانتے ہیں ہمارے ووٹرز یہی پوائنٹ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف حکومت میں تھی, کر رہے ہیں جی مگر اس وقت تحریک انصاف حکومت میں تھی اور ان پاپولر تھی. آپ لوگوں نے ڈیسیشن لیا اس حکومت کو چھوڑنے کا. بٹ دا پرابلم از اب آپ جس حکومت کے ساتھ ہیں اس کی وجہ سے جو دباؤ آ رہا ہے, اور عمران خان صاحب جو کیمپین بڑھا رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کانفیڈنٹ ہے کہ بہت زیادہ پاپولر ہو گئی ہے. تو آپ تو پھنس نہیں گئے ہیں اس حکومت کو چھوڑ کر اس حکومت میں آ کے, اس لیے یہ حکومت میں چاہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ اب ایم کیو ایم نے کہاں جانا ہے, اگر یہ ہمیں گرائیں گے تو اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی سے ہار جائیں گے. ایسا نہیں ہے. کیا پی ٹی آئی نے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ پورا کیا انہوں نے 3.5 سالوں میں؟ نہیں کیا. اب ایک فیصلہ لیا ہے اور آنے والے وقت میں شاہ زیب 2023 کے الیکشن میں ہم تو کانٹیسٹ کرتے پی ٹی آئی سے, ہمارے الیکشن ان کے ہی خلاف ہوتے, ہم تو مجبوراً ٹائم گزار رہے تھے ان کے ساتھ, ہم تو 1 سال پہلے نکلنے کے چکر میں تھے ان سے, کیونکہ ہمارے تو کوئی بھی ڈیمانڈز انہوں نے پوری نہیں کی. اب ہمارے پاس آپشن یہ اپوزیشن کا بنتا تھا کہ یہ 2 بڑی جماعتیں ہیں, اگر مہنگائی والا جو معاملہ آیا, آئی ایم ایف کے جو ایشوز ہیں, وہ تو پی ٹی آئی اگر ہوتی تو آج وہی حال ہوتا جو آج ہے. ہمیں یہ اندازہ تھا, ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ پریشر تو ظاہر پورے ملک کی سیاسی جماعتوں پہ ہیں, اتنے ہی مگر وزیر صاحب آپ کراچی کے پی ٹی آئی پہ بھی ہے جتنی پی ایم ایل این پہ ہے آج. مطلب آپ کراچی کے ووٹر سے کس بنیاد پہ جا کے ووٹ مانگیں گے, کیونکہ ظاہر مرکز میں تو ایم کیو ایم حکومت اکیلے نہیں بنا سکتی نا, اسے کسی کے ساتھ ہی بنانی ہے. آپ انہیں کیا بتائیں گے کہ آپ اگر الیکشن جیت جائیں گے تو ان کے مسائل کس کے ساتھ مل کر حل کریں گے, پی ٹی آئی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے بارے میں بھی آپ کہہ رہے ہوں گے انہوں نے بھی ہم سے وعدے نہیں پورے کیے, نون لیگ کے بارے میں بھی آپ کہہ رہے ہوں گے انہوں نے بھی ہم سے وعدے نہیں پورے کیے, تو کراچی کے عوام آپ کو کیوں ووٹ دیں گے, کیونکہ آپ خود تو نہیں بنا سکتے ہیں حکومت. کراچی میں کسی کو وہ نہیں بنانا چاہ رہا, کراچی کی عوام سفر کر رہے ہیں جب سے وجود میں آیا ہے کراچی. کراچی کے عوام جانتے ہیں, اس سیاست کو جانتے ہیں جو دوسری جماعتیں آ کے یہاں سے قبضے کرتی ہیں. پی ٹی آئی نے بھی 14 سیٹیں یہاں سے چوری کی تھیں. کراچی کے عوام باشعور ہیں, وہ جانتے ہیں ایم کیو ایم کی اسٹرگل کو. جو آج ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم ان جماعتوں کے ساتھ علاق کریں. ماضی میں بھی کر چکے ہیں, حالانکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, مگر پھر بھی ہماری مجبوری ہے, ہم کس سے علاق کریں گے. یہی رول کر رہے ہیں سندھ میں. اگر 23 کے الیکشن کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں تو نون مجھے نظر آتی ہے, وہ گورنمنٹ بنائیں گے تو ان سے ہم نے علاق کیا, ایگریمنٹ کیا ہے. میرے پاس اور آپشن کیا ہے؟ میں رشیا سے علاق کروں یا چائنا سے علاق کروں؟ تو ابھی نون لیگ کے ساتھ آپ کو کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نون لیگ کی حکومت آپ کے حوالے سے خطرے میں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, یا آپ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں انہیں؟ نہیں, دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمجھدار لوگ ہیں. شہباز شریف صاحب بھی ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, آصف زرداری صاحب بھی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اور ان دونوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کراچی کے ایشوز کو. ہم نے ان کے سامنے رکھا تھا, میڈیا کے سامنے رکھا تھا, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کراچی کے جینوئن ایشوز ہیں ایم کیو ایم نے جو دیے ہیں, اس کو ہم نے حل کرنا ہے. اور ان دونوں نے, زرداری صاحب نے, بلاول صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے. تو میں آج بھی انہی کی طرف دیکھ رہا ہوں. اس میں ہمیں تھوڑی سی جلدی ہے تاکہ جلد سے جلد ہم لوگوں کو سیٹسفائی کر سکیں کہ بلدیاتی نظام کم از کم مضبوط ہو گیا ہے. اس کے بعد وے فارورڈ جو بھی ہے, ہم حکومت سندھ میں جاتے ہیں, ہم ایڈمنسٹریٹرز لیتے ہیں, گورنرشپ لیتے ہیں, یہ وے فارورڈ ہے ہمارا. مگر ہم چاہتے ہیں کہ جو پرائرٹی ہم نے بنائی ہے اس کو ہم پورا کر لیں تھرو پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایکٹ کی شکل لے کے آئے, قانون سازی کرے اس پہ.